جب زندگی شروع ہوگی، ایک ایسی سبق آموز کہانی جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ اسی کہانی کو لے کر آگے چلتے ہیں اور آج کا ایپیسوڈ 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے صالح سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں۔ نہیں، ابھی بہت کم لوگ آئے ہیں۔ امت محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ورنہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میرے زمانے کے مسلمان یہاں تک نہیں پہنچے؟ میں نے صالح سے سوال کیا۔ بدقسمتی سے تمہارے محاصرین کے بہت کم لوگ یہاں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ آخری زمانے کے ابتدا کے کم ہی لوگ یہاں پہنچ سکے ہیں۔ تمہارے زمانے میں تو لوگ مسلمان نہیں بلکہ دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست۔ یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں، اسی لیے تمہارے جاننے والے یہاں کم لوگ ہوں گے۔ جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا۔ یہاں تو ہم صرف تمہارے گھر والوں سے مل کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے آئے ہیں۔ جب تم اپنے گھر والوں سے مل لو گے تو ہم فوراً واپس لوٹ جائیں گے۔ خبر نہیں کہ کس وقت حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ یہ دربار کیا ہے؟ میں نے صالح سے سوال کیا۔ حساب و کتاب کے بعد جب تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی، اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کے تمام لوگوں کو مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی اور مقربین کو عزت افزائی کا موقع دیا جائے گا۔ میں اس سے مزید کچھ دریافت کرنا چاہتا تھا مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ گئے۔ یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع عرض بستی تھی۔ اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانے کے اعتبار سے تقسیم تھے۔ بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں مجھے اپنے ہی بہت سارے ساتھی ملے جن سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، جنہوں نے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اپنا کیریئر، اپنا خاندان، اپنی خواہشات کو پس نظر رکھ کر انہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنا پیسہ اور اپنے جذبات سب کچھ دین کے راہ میں وقف کر دیے۔ اسی کا بدلہ تھا کہ آج یہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، وہ بھی سب سے پہلے، جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ یہیں ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کے بہت سے معروف سی ہستیاں نظر آئیں۔ ہم جہاں سے گزرتے لوگ ہمیں سلام کرتے جاتے۔ ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آ کر بیٹھنے کی اور کچھ کھانے پینے کی دعوت دی، جسے صالح نے شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا۔ البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا۔ راستے میں صالح کہنے لگا، ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے ملاقات کا وقت طے کر رہے ہوں۔ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں تمہیں آسانی سے نہیں ملیں گے، ان کا وقت لینا آسان نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، وقت تو لینا تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ۔ تمہیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ اس نئی دنیا میں تم نے خود کو ایک بہت بڑی حیثیت کا مالک بنا دیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے معیار پر ہمیشہ سے ایک بہت بڑی حیثیت کے آدمی تھے۔ یہ کہتے ہوئے صالح رکا اور مجھے گلے لگا لیا، پھر آہستگی سے میرے کان میں بولا، عبداللہ، تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور دھیرے سے جواب دیا، اعزاز کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے، اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقیع ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا۔ یہ کہتے ہوئے جذبات کے ساتھ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ ہاں، یہی بات ٹھیک ہے، خدا ہی ہے جو ذرائع ریگ کو طویل آفتاب کر دیتا ہے۔ تم سورج کی طرح ایک چمکتے ہوئے خدا کی عنایت تھے، مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہی ہوتی ہے، سرکشوں اور مفلسوں اور غافلوں پر نہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ایک نہایت ہی خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ صالح نے میری طرف دیکھا اور بولا، نائمہ نام ہے تمہاری بیوی کا؟ میں نے اعصاب میں سر ہلا دیا۔ صالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ والا خیمہ ہے۔ کیا اسے معلوم ہے میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، صالح نے جواب دیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری منزل۔ میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا۔
اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ عبداللہ۔ میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا کر ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اگر روشنی تھی تو صرف اس کے ایک چہرے پر جو میرے سامنے تھا۔ وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ میں خاموش کھڑا ہاتھ باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ نائمے کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوا۔ جب ہم آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا۔ محبت، احسان، جوانی، محتاجی اب نہیں رہی، مگر نائمے نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میرے نظر کر دیا تھا۔ اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے چن لیے تھے۔ اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے برے حالات میں اس نے پوری طاقت کے ساتھ میرا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ میں آ کر حائل ہو گئی۔ مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور تھا، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفقت سب ایک ساتھ ہی ایک ہی چہرے میں جلوہ فروز تھے۔ برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائمے کی آنکھوں میں نمی آ گئی جو اس کے رخسار پر بہنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار سے نمی پونچھی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم جیت لیں گے۔ میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو یقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی۔ ہمیں جیتنا ہی تھا نائمے۔ اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ یہ دنیا وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں، مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہی ہوتے ہیں۔ اور اب نائمے نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ تخلیق کی آنکھوں سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے ہی والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی، اور اب بدلے میں خدا نے جنت کی ابدی زندگی کامیابی ہمیں دے دی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔